نحمد صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نستعینہ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی الیہ الخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ جتنے بڑے اس کے انعامات ہیں اتنی سخت اس کی پکڑ ہے، یعنی کہ غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اب میرے پاس ہے ہی 10 روپے اور مجھ سے سوال ہوگا 10 روپے کا حساب دو، میں نے 10 روپے کا حساب دیا، 10 روپے کا حساب 10 منٹ لگا لو، ایک روپے کا حساب تو ختم ہو گیا۔ اور جس کے پاس 10,000 کروڑ ہیں وہ کتنا لمبا حساب دے گا۔ تو جس طرح سے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لاڈلی اور سب سے قیمتی امت میں ہیں، اس پر فتنوں کا جال بھی اتنا ہی ہے شیطان کا، کیونکہ شیطان بھی یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد میری چالیں کسی کام کی نہیں۔ جو میں نے ہتھیار، جو میں نے ہتھ کنڈے، جو میں نے چالیں، جو میں نے فتنے، جو میں نے اپنا ہتھیار دجال سب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سنبھال کے رکھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آخری امت کو گمراہ کرنے کے لیے اب وہ آخری امت میں تمام ہتھیار میں چلا دوں گا تاکہ یہ گمراہ ہو جائیں اور یہ کہیں کے نہ رہیں۔ تو آج کی جو نشست ہے وہ الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے جس کورس کا انعقاد کیا گیا ہے، ایکسپوز صہیونیت، دجالیت، جدید ٹیکنالوجی اور کابالہ جادو کورس، نشست نمبر 19۔ اس کا مطلب ہائیبریڈ بیج اور سسٹم اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اسلام دشمنی، یہ عنوان اس کی آج کی نشست کا ہے۔ آپ لوگوں کی معلومات میں ایک بات میں پھر سے ڈالتا ہوں، آپ لوگ شاید کہانی کے طور پہ کہ گبر جی 10 گاؤں میں آئے گا تو ماں بولتی ہے بیٹا سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا، آپ لوگ شاید چسکے لینے کے لیے صرف تحریر بیانات سنتے ہیں، عمل اس پہ نہیں کرتے، نہ اس کو سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ آج میں نے ایک پوسٹ چلائی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسٹیٹس، اس میں نے الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر لکھنا تھا، ورلڈ لکھنا میں بھول گیا تو آپ سب نے لکیر کے فقیر کی طرح اٹھا کے ٹھک کر کے مار دیا۔ اتنی بار میں نے نام گنوایا ہے کہ الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر، تو جو اس میں غلطی ہے اسے سدھار لو، اسے صحیح کر لو۔ لازمی نہیں ہوتا کہ استاد سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، بھول نہیں ہو سکتی، تو شاگرد ہر چیز پر نظر ثانی کیا کرو، دیکھا کرو، جہاں غلطی ہو تو بتا دیا کرو۔ اور یہ غلطیاں نکالنے والی جو صفت تھی ماشاءاللہ سے، یہ ایک تو اپنا نوشین بنت صادق میں تھی کہ وہ ماشاءاللہ سے بتا دیتی تھی، اور ایک مدیہ گل میں تھی کہ ماشاءاللہ سے وہ بتا دیتی تھی کہ سر ادھر جگہ پر یہ غلطی، اور ایک وردہ ملک میں تھی کہ وہ بتاتی تھی، وہ باقاعدہ طور پر پہلے اس کو پڑھتی تھی، دیکھتی تھی، پھر بتا دیتی کا اور کی اور ہے کے اندر بھی فرق بتاتی تھی۔ تو اس چیز پر آپ لوگ غور کیا کرو، اور جو غلطی ہوا کرے ہماری اصلاح بھی کیا کرو، اور لازمی نہیں ہے کہ اصلاح نہیں کی جا سکتی، اصلاح لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں سب سے پہلے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اسلام دشمنی۔ قبل از اسلام مدینہ میں یہودیت کثرت سے آباد تھے، در حقیقت یہ یہودیوں کی بستی تھی، اور وہ اپنی کتاب میں آنے والی نشانیوں کے مطابق جو آخری الزماں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھے، اور یہود تک یہ خبر پہنچی ہوئی تھی کہ ان کی کتاب کے مطابق تمام نشانیاں بھی انہی میں آپ میں پالیں، تو انہوں نے صرف اس بغض کے باعث کہ نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل سے مل گئی، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کس میں سے آئے؟ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہودیوں کو ایک تو چڑ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ تمام انبیاء کے بعد جو شجرہ الگ ہوا وہ حضرت اسماعیل کی طرف آیا، اور صرف اسی بغض کے باعث انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا۔ اور یہودیوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم انکار نہیں کرتے تو ہم کو جو اتنی لاڈلی قوم کا لقب دیا گیا تھا بنی اسرائیل میں، اور ہمارے لیے من و سلوات اتارے گئے تھے، اور ہمارے لیے معاملات تھے بہت بڑے بڑے، اور ہم اللہ کی لاڈلی قوم تھے، تو ہم سے یہ لقبات چھن جائیں گے۔ چھن تو ان سے پہلے ہی گئے تھے، کیونکہ انہوں نے جو ظلم کیے بنی اسرائیل میں، انبیاؤں کو شہید کیا، انبیاؤں کے خلاف انہوں نے چالیں چلی، وادی زیان کی پہاڑی پر انہوں نے اعلان جنگ خداوند کیا، سامری کے پیچھے لگ کر انہوں نے بیلوں کی عبادت کی، اور وہ اس طرح سے یہ جب بھٹکتے رہے اور نبیوں کی یہ مانتے نہیں، اپنی ضد پہ اڑے رہتے، یہ نبی کے اوپر نبی بننے کی کوشش کرتے کہ نبیوں کے مخالف جاتے تو نبیوں کو شہید کرتے، سازشیں کرتے، اور شیطان کو ان کا ایک مقصد مل گیا تھا۔ تو اسی مقصد کے اوپر انہوں نے سوچا جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر مان لیں گے تو وہ تو جو آئے ہیں وہ قبیلہ قریش ہاشم کے خاندان میں سے، بنی اسرائیل کی وہ جو نوعیت تھی وہ ختم ہو جائے گی، ان کی وہ جو ایک مقدس جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے وہ ان سے ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے نبوت کا انکار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ سے خانہ کعبہ تبدیل فرمایا تھا۔
بنی اسرائیل کے بے شمار نافرمانیوں کے باوجود اور وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں بھی اپنا بتلا دیا، اور یعنی کہ جن پر اللہ نے غضب کیا، اور ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں ان کے راستے سے بچنے کی دعا کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج کے دور میں اگرچہ یہود و نصرانہ کی سازشوں کے جال میں بڑے سے بڑے لوگ تر پھنستے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے عزائم اور مقصد وہی پرانے ہیں۔ انہوں نے اپنی باقاعدہ طور پر معاشی کاروباری پالیسیز کو پوری دنیا کے ایک نظام پر اپنے مذہب کو غلام بننے کا تہیا رکھ کر رکھا ہے کہ لوگوں کو ہم غلام بنائیں۔ اب لوگ غلام کس طرح بن سکتے ہیں؟ اگر جنید کہتا ہے کہ تم لوگ پٹھان بن جاؤ تو تم لوگ کہو گے کہ سر ہم پٹھان کیوں بنے؟ ہم تو راجپوت ہیں، ہم تو سندھی ہیں، ہم تو سرائکی ہیں، ہم تو بلوچ ہیں۔ اور اگر میں کہوں یہ بن جاؤ تو نہیں، مگر میں پھر اگر سازشی کام لوں اور سازشی کام لیتے ہوئے کہوں کہ چلو جی آپ پٹھان نہ بنو، پشتو سیکھو، آپ نے افغانستان میں کام کرنا ہے، آپ نے پشتو علاقوں میں کام کرنا ہے، تو آپ بولو گے ہاں یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کچھ۔ تو یہود نے بھی وہی سازش کی کہ انہوں نے دنیا کے مذہبوں کو بلکہ چینج نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی ذہنیت میں مائنڈ پروگرامنگ سسٹم ڈال دیا، انسٹال کر دیا، تاکہ وہ لوگ لبرل ہونے لگ جائیں، سیکولر ہونے لگ جائیں، اور فیمنزم سے تعلق رکھنے والے ہو جائیں، اور ان کے نزدیک سے اخلاقیات، حیا، شرم، اور یہاں تک کہ ان کے اندر جو اخلاص نیت ہے وہ ختم ہو جائے، اخلاص نیت کو ختم کر کے شرک خفیف میں بدل دیا جائے، یعنی کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں۔ جو بچی کچی کسر تھی وہ ٹیکنالوجی میں، سوشل میڈیا، فیس بک انہوں نے ختم کر دی۔ 1 روپیہ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اب بظاہر لوگوں کی نیت کچھ کہتے ہیں جی ہماری نیت تو ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو، چلو جی ٹھیک ہے، مگر صدقہ تو کہا ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو چلو ٹھیک ہے اویئرنیس پیدا کر رہے ہو تو اویئرنیس تو پھر ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے، مگر پھر جب صدقہ دینے کا حکم ہے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ بھی تو سوچو کہ سامنے والے کے جذبات کس طرح سے مجروح ہوں گے، کس طرح سے ٹوٹیں گے۔ اور آٹا بانٹنے جائیں تو لوگوں کو دکھاتے ہیں جی آ جاؤ جی آٹا بانٹنا ہے، فوٹویں کھینچنی ہے، ایک پورا نظام چلا۔ اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا کہ لبرل سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ لبرل سوچ کیا، جیسے آج استاد محترم نے بیان کیا، علم، ہر بالغ مرد عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ حرام حلال، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کا پتہ چل سکے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن حدیث کا علم حاصل کرو، دنیا کا علم چھوڑ دو۔ ہم نے کہا اول قرآن اور حدیث کو اول رکھو، اس کے بعد دنیا کے ہر علم کو حاصل کرو، چاہے وہ یونیورسٹیز کے شعبے میں ہو، کالجز کے شعبے میں ہو، وکالت کے شعبے میں ہو، کسی شعبے میں بھی ہو۔ جب ایک انسان قرآن اور حدیث پر اپنی زندگی گزارے گا اور وہ علم حاصل کر کر وکیل بنے گا، اور وہ جج بنے گا، اور وہ کلیکٹر بنے گا، اور وہ ڈی سی بنے گا، ڈی ایس پی بنے گا، پولیس کے کسی عہدے پہ آئے گا، تو وہ ہمارے کتنے مسلمان لوگوں کے لیے کام آئے گا، کتنے لوگوں کا کام کرے گا، جائز طریقے سے، ناجائز سے بچتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، رشوت سے بچتے ہوئے، عریانیت، بے حیائی، بےہودگی سے بچتے ہوئے۔ نہیں تو آج تو ہم سسٹم پورا دیکھ رہے ہیں، اپنا کام نکالنے کے لیے لوگ لڑکیوں کی رشوت بھی پیش کرتے ہیں، شرابوں کی رشوت بھی پیش کرتے ہیں، ہدیے کا نام دے کر شرابیں پیش کی جاتی ہیں، اور رشوت کے طور پر پیسوں کرنسی کے مد میں بھی دیتے ہیں، اور پراپرٹی کی مد میں بھی اسے رشوت دی جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوا اس کا کہ ہم نے دونوں شعبوں کو حاصل کرنے کا کہا، دونوں شعبوں کو، مگر لوگوں نے ایک بات کو لے لیا، ایک بات کو فٹ کر دیا، جانے دو جی ایک بات چلنے دو۔ تو معاشی کاروباری پالیسیز سے پوری دنیا میں اپنا اور اپنے مذہب کا غلام بنانے کا تہیا کر رکھا ہے یہودیوں نے، جس کے پاس پیسہ، آج پیسہ، اسباب بھی بہت ضروری ہیں۔ ہم یہ کہیں توکل تو اول شرط ہے، اسباب بھی ضروری ہیں۔ جنگ بدر میں صحابہ 313 تھے، مگر بھلے 313 تھے، ان کے پاس زیادہ اسباب نہیں تھے، کم سے کم ٹوٹی ہوئی تلواریں تو تھی، ایک گھوڑا تو تھا جس پہ 3 صحابہ سوار ہوئے۔ اسباب کا ہونا بھی لازم ہے، توکل کا ہونا بھی شرط ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر۔ اگر اس وقت میں کہوں کہ مجھے بہت شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملنے کا، تو ان کے ملنے کے لیے بھی مجھے کم سے کم 2-3 ہزار روپے خرچ کرنے پڑیں گے، ٹیکسی میں جانا پڑے گا، گاڑی میں جانا پڑے گا، راستے میں جانا پڑے گا، حضرت کے لیے کچھ نہ کوئی کھجی لینی پڑے گی، کوئی اکرامن کوئی چیزیں، تو ہر چیز اسباب پر بھی میسر۔ تو یہود نے اسباب کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا، اسباب کو ہتھیار بنا کر تیل کا یہ تیجیہ کر لیا کہ تمام قوموں کو وہ غلام بنائیں گے۔ یقین کیجئے کہ ان سے بچنے کے 2 ہی راستے ہیں، اول ان کی تہذیب سے انکار،
اور دویم غیر ملکی چیزوں کا معاشی کاروباری بائیکاٹ. کون سے دو راستے ہیں گل بنت جمال؟ جلدی جلدی. گل بنت جمال آپ سے کہہ رہا ہوں. مریم جی سر آواز نہیں آ رہی تھی ہمیں. تو جب آواز ہی نہیں آ رہی تھی تو پھر سن کیا رہی ہو؟ ابھی ہمیں آواز آنے لگی. ماشاء اللہ. اپنا مریم بتاؤ کون سے دو راستے ہیں؟ معاشی بائیکاٹ ہے اور دوسرا مجھے نہیں آتا. یاد کرو، دھیان لگایا کرو، جو چیز نہیں آیا کرے اس کو دہرا دیا کرو کہ واپس دہرا دو. یہود کے یقین جانے ان سے بچنے کے دو ہی راستے ہیں. نمبر ایک ان کی تہذیب سے انکار، نمبر دو غیر ملکی چیزوں کا معاشی و کاروباری بائیکاٹ. یعنی ملٹی نیشنل ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں جس میں ہمیں یقین ہے اور ہماری تحقیق اور ریسرچ مکمل ہے کہ اس کا منافع یہود کدھر استعمال کرتا ہے اور یہود اس میں کس طرح سے حرام اجزاء اور چیزوں کو ملاتا ہے. جیسے سب سے مین چیز کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لو، قادیانی کمپنی شہزان جو ہے وہ اپنی کمائی کا 10% باقاعدہ ان تنظیموں کو دیتی ہے جو غلام احمد قادیانی کے نام سے قرآن چھپواتے ہیں اور لوگوں کو قادیانی کرنے میں پیسہ صرف کرتے ہیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں ایک تو وہ نبوت کے ڈاکے دار لوگ ہیں، ختم نبوت کے گستاخ اور مرتد ہیں، اور دوسرا وہ ہماری کمائی ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ان کی چیزوں سے بائیکاٹ ہمارے ایمان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، تو اس لیے بائیکاٹ کریں. ہم ان کی کچھ ایسی مصنوعات آپ سے تعارف کروانا چاہتے ہیں جو آج ہمارے گھر میں موجود ہے، حد درجہ پسند کی جاتی ہے اور بے حد ہم اسے مانتے ہیں. ہماری ایونٹس ہوں، ہماری اپنا پارٹیز ہوں، ہماری بچوں کی گھر میں ایک سالگرہ تو مناتے ہی نہیں ہیں، مگر پھر بھی جو لوگ اپنا اس کلچر کو مناتے ہیں وہ بھی گھر میں ہوں، شادی ہو، بیاہ ہو، مہندی ہو، سہیلیاں آ جائیں، دوست آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، عید کا ٹائم ہو، معاملات ہوں، سب بیٹھے ہوئے ہوں، ملاقاتیں ہوں، سب چل رہا ہو، ایونٹ ہو یا دستار بندی ہو، گھر میں دعوت ہو، پارٹی ہو، ہر صورت میں ہم ان چیزوں کو اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں. تاحال حال ہی میں عراق کے خلاف امریکی یلغار نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑا دی تھی اور ہر طرف اہل اسلام کسی نہ کسی صورت میں امریکی ان مظلوم پر سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے. خاص طور پر پوری مسلم دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے سے شدید نفرت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ کمپنیاں ہیں جنہوں نے مالی امداد سے اسرائیل اور امریکہ جیسے ظالم ملک دنیا کے نعمتوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے کے پہاڑ ڈھاتے رہے، ہتھیاروں کو استعمال کرتے رہے، اور ہماری ملٹی نیشنل کمپنیوں سے انہوں نے مسلمانوں سے جو منافع کمایا اس منافع کو مسلط کر دیا مسلمان ملکوں پر، ان کے ہتھیار خرید کے مسلمانوں پر ان پر ظلم کرنا شروع کیا. پہلے یہ بات عام طور پر تسلیم نہیں کی جاتی تھی کہ واقعی تجارتی اور ادارے اور حقیقت یہودی لوبی کا حصہ ہیں. آج آپ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ پاکستان میں 5000 پروڈکٹ، برانڈ نہیں پروڈکٹ، ایک برانڈ جیسے مثال کے طور پر ایک برانڈ ہے ہائر کمپنی کا فریج بھی ہے، اے سی بھی ہے، انورٹر بھی ہے، فلاں چیزیں بھی ہے. اسی طرح برانڈ جو ہوتی ہے اس کے پروڈکٹ سسٹمز ہوتے ہیں. جو پروڈکٹ ہے اس وقت 5000 پروڈکٹ کا مالک اسرائیل ہے. ہمارے گھر میں استعمال ہونے والا ایریل صرف اسرائیل کے وزیر اعظم ایریل شیرون کے نام پر ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے، اور لوبی کا حصہ ہے یہودی لوبی کا. ان کے منافع کا ایک بڑا حصہ اسرائیل اور امریکہ تک پہنچتا ہے، لیکن اب عام طور پر ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن کے پس منظر اور تلخ و خوفناک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. واقعی یہ ادارے مظلوموں پر کمزوروں کے قاتل ہیں، بالکل یہ قاتل ہیں، کیونکہ انہوں نے کروزنیا، بوسنیا، چیچنیا، روس اور اس کے علاوہ مسلم ممالک میں لیبیا، لبنان، سرحدی حماس جیسے اور فلسطین کے ٹکڑوں پر حملہ کر کے پوری دنیا میں خون کی ایک تشویقناک لہر اٹھائی. مثال کے طور پر مشہور جو مشروب ہے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ کوکو کولا. کوکو ہوئی کولا کو لے لیجئے. کوکو کولا کی پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر فروخت ہوتی ہے اور بلا مبالغہ کمپنی روزانہ کروڑوں ڈالر کا منافع حاصل کرتی ہے، مگر اس کی کمائی کا بڑا حصہ کہاں جاتا ہے؟ اس کا انکشاف خود کوکو کولا نے کئی بار کر چکی ہے. 10 ستمبر 2001 مصر کے ایک روزنامہ الاہرام میں کوکو کولا کا ایک اشتہار شائع کیا گیا جس میں واضح طور پر کوکو کولا نے اپنے خریداروں سے کہا تھا کہ کوکو کولا لیجئے اور اسرائیل کی مدد کیجئے.
10 ستمبر 2001 میں مصر کے اندر ایک اخبار الاہرام کے نام سے شائع ہوا. اس کے اندر کوکو کولا نے ایک اشتہار شائع کیا. اشتہار کی ہیڈنگ کیا تھی؟ اشتہار کی ہیڈنگ یہ تھی: کوکو کولا لیجئے، اسرائیل کی مدد کیجئے. کوکو کولا کمپنی کا ہیڈ آفس اٹلانٹا میں ہے، اور جہاں سے یہ کمپنیاں عام یہودی تحریک کا ہر سال باقاعدگی سے منافع ایک کر رہی ہے اور منافع دے رہی ہے. بڑا حصہ بطور فنڈ کے ادا کیا جاتا ہے. کوکو کولا دنیا کی اور واحد کمپنی ہے جس کا فارمولہ دو لوگوں کو پتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر خالدہ جی کو پتا ہے اور خولا کو پتا ہے تو ان دونوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ خالدہ کو فارمولہ پتا ہے کوکو کولا کی کیمیکل کا، اور خولا کو یہ نہیں پتا کہ خالدہ کو پتا ہے. اور ایک وقت میں یہ دونوں ایک جہاز میں سفر بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ایجنسیز ان کو کرنے نہیں دیتی. اور کبھی غلطی سے یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ بھی گئے تو پھر دنیا میں کبھی یہ واپس ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے. تو کوکو کولا کمپنی نے کچھ عرصے قبل اسرائیل میں بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کی کے لیے صاف پانی منرل واٹرز کی ایک کمپنی بھی $20 ملین میں خرید لی. اسرائیل میں اس قدر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور یہود نوازی کی بنا پر کوکو کولا کو اسرائیل میں سب سے زیادہ اپنی مصنوعات تیار کرنے کا حق دیا گیا. 2000 میں کوکو کولا کمپنی نے اسرائیل سے تعاون اور اس کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے ایک وفد تیار کیا، اور اس وفد کی قیادت ایک سیونی صحافی لینڈ گریسٹن کر رہی تھی جو عورت تھی. صحافی لینڈ گریسٹن کر رہی تھی جو ایک عورت تھی. کوکو کولا کی طرح دوسری کمپنیاں میکڈونلڈز، اسی کمپنی کی پوری دنیا میں 31,000 ہوٹل ہیں جو اپنی کمائی کا بڑا حصہ اسرائیل کو دیتے ہیں. ان کے کرتا دھرتا، ان کے فاؤنڈر سارے کے سارے یہودی ہیں، عیسائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پوری دنیا میں اس وقت باقاعدہ طور پر اس کو کام میں لیا ہوا ہے. 31,000 ہوٹل ہیں اور اپنی کمائی کا بڑا حصہ اسرائیل کو دیتے ہیں. چنانچہ JUF جو کہ یہودیوں سے مالی تعاون کا عالمی ادارہ ہے، اس کا مرکز شکاگو میں ہے. اس نے کچھ عرصے قبل میکڈونلڈز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کیا کیونکہ یہودیوں سے تعاون کرنے والے لوگوں کی فہرست جب جاری کی گئی تو اس میں میکڈونلڈز کمپنی نے یہودیوں کے تیسرے بڑے معاون کے طور پر بنایا گیا. میکڈونلڈز کا مالک عمری فران ایک کٹر اور شدت پسند یہودی ہے اور اس نے اسرائیل کی شہریت حاصل کی ہوئی ہے. میکڈونلڈز کا ہیڈ آفس شکاگو میں واقع ہے اور یہی سے ہر سال عالمی یہودی ریاست کے قیام کے لیے میکڈونلڈز فنڈ فراہم کرتا ہے اور ان کو فنڈ دیتا ہے. اب جب بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا فنڈ یہودیوں کو دے رہی ہے تو کبھی خود سوچ کر دیکھو تو وہ سارا فنڈ کدھر جا رہا ہے. اور اللہ کے واسطے اگر ہم یہود اور ہندوؤں کے ستائے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی امداد اپنے ہتھیاروں اور جانوروں سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان اشیاء کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکے تو قیامت کے روز اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور وہ جو لوگ اور بچے کھڑے ہوں گے، یا اللہ اگر یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے تھے تو کم سے کم ان کو منافع تو نہ دیتے، تو اس کا کیا ہم جواب دیں گے؟ بے گناہ مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم طرح طرح کے جو دنیا میں کیے جا رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کے لیے کہانی کی حد تک محسوس ہو، مگر ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ جب وہاں عورتوں پہ ظلم کیا گیا، چاہے وہ لیلا خالد ہو، احد تمیمی ہو، مریم عفیفی ہو یا کوئی بھی ہو، ان پر جتنا ظلم توڑا گیا. اور آج بھی مسلمان لڑکیوں کی ادھر عزتیں تار کی جاتی ہیں فلسطین میں، اور وہ جس طرح روتے ہوئے اللہ کو پکارتی ہیں اور مسلمانوں کو پکارتی ہیں، کل روز محشر ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ نظارہ کسی کی بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. بے حسی کا جواب اپنے رب کو کس منہ میں ہم دیں گے جب وہ مظلوم لوگ ہم سے ہمارا یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ جی سر. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں سیٹ گلوبل والٹ کی. بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن لوگوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے علاوہ ایک ایسی بینک میں سرمایہ کاری کر رہی ہے جہاں دنیا کا کوئی ارب پتی بھی اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا. ایک ایسی بینک، میلنڈا جو اس کی بیوی ہے اور بل گیٹس، میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور بل گیٹس دونوں میاں بیوی ایک ایسے بینک میں انویسٹ کیا ہے اربوں ڈالر جس میں دنیا کا ارب پتی بھی اپنا کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا. اور یہ بینک کیا ہے؟ اس کے اندر راک فیلر بھی ساتھ میں پارٹنر ہے بل گیٹس کا، اپنا ڈومسڈے سیٹ والٹ. تاہم یہ گلوبل سیٹ والٹ اس بینک کا آفیشل نام ہے. قطبی شمالی سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنا آرکٹ نامی جگہ سے مشہور ہے. ڈومسڈے
स्टेट बैंक समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर गार में एलानिया नॉर्वे के इलाके में ज़ेर मिल्कियत है। ये गायबन दुनिया का महफूज तरीन बैंक है। इस बैंक के दोहरे चारों तरफ इसको बुलेट प्रूफ टाइप का, इसको प्लास्टिक प्रूफ, बुलेट प्रूफ, और इसको दुनियावी जो आफतें हैं चाहे सैलाबी सूरत की हो उससे महफूज बनाने के लिए इसको सब कुछ किया गया। और इसमें 30 लाख मुख्तलिफ इकसाम के बीजों को महफूज किया गया। इस बैंक से बाहर ऐसे सन्स लगे हुए हैं जो बैंक से बाहर दूर दूर तक किसी भी हरकत को मॉनिटर कर लेते हैं। यानी 30 लाख मुख्तलिफ बीजों का सैंपल है, यानी कि तमाम बीज हाइब्रिड। यानी कि मिसाल के तौर पर आप ऐसा समझ लो कि एक कोई हाइब्रिड चीज़ है, और हाइब्रिड मैंने उस दिन भी शायद शॉर्ट लफ्ज़ों में समझाया था। एक होता है देसी बीज। देसी बीज ये होता है कि आपने एक अनार का बीज डाला, उससे एक अनार का दरख्त बना, उससे 10 अनार निकले और उससे बीज निकले, फिर आप उससे वापस बीज डाल दो, तो ये होता है देसी। और हाइब्रिड ये होता है कि आपने एक अनार का बीज डाला, उससे 10 की जगह 100 अनार निकले, मगर उससे बीज की पैदावार वापस नहीं होती, उससे क्वांटिटी तो बढ़ जाती है मगर उसका जायका खत्म हो जाता है और हाइब्रिड सिस्टम हो जाता है। और हाइब्रिड सिस्टम के किरास से जो बच्चे, जो चीज़ें और जो इन लोगों जो इसको इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड सिस्टम को, वो वक्त से पहले बुलागत तक पहुंच जाते हैं और उनके जिस्म में जिनसी जज्बात पैदा होते हैं। जो पहले 18 साल में बालिग हुआ करते थे अब वो वक्त से पहले होने लग जाते हैं। और बिल गेट्स ने बाकायदा तौर पर एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने मकई का वो बीज इजाद कर लिया है जो इंसानों के अंदर अल्लाह पे मर मिटने वाले जीन को खत्म कर देगा। यानी कि अभी आप सोच रहे होगे अल्लाह पे मर मिटने वाले जीन, ये जरासीम कैसे खत्म होंगे? ये ऐसे ही खत्म होंगे जैसे कि हदीस मुबारका में जिक्र है, जिसका मफहूम है कि एक आदमी जब गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक छोटा सा काला निशान लग जाता है। वो तौबा कर ले तो धुल जाता है, नहीं तो वो गुनाह करता रहता है, दिल काला होता रहता है, हत्ता कि पूरा दिल काला हो जाता है, पूरा दिल काला। इसी तरह जब हराम उनके पेट में जाएगा, हलाल जरासीम मिल जाएंगे और उन्हें तौबा की तौफीक तक ना होगी, ख्याल तक ना आएगा, तो फिर वो आस्ते 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 काला दिल हो जाएगा और फिर वो दुनिया को उससे कोई सरोकार नहीं, सिर्फ माल दौलत, लड़कियां और शराब नोशी और अयाशी उसका मकसद होगी और दुनिया में लोगों को तबाही मचाना उसका मेन मकसद होगी। तो बिल गेट्स ने कहा था मैंने वो बीज इजाद कर लिया है मकई का जो इंसान के जिस्म में, मर्द के या औरत के जिस्म में अल्लाह पे मर मिटने वाले जीन को ख़त्म कर देंगे। यानी कि अल्लाह पर मर मिटने का जो कुर्बानी का जज्बा है वो ख़त्म हो जाएगा और ये पूरा का पूरा होगा। ऐसा इलाका जहां बंदा ना बंदे की ज़ात, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इतनी बड़ी सरमायाकारी क्यों कर रही है, वो इस प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं, शायद कुछ ऐसी तफसीलात आपके गोशा गुजर चुकी हों तो आपको मामलात समझने में आसानी हो सकती है, और अगर नहीं तो फिर उसको आसान लफ्ज़ों में हम कोशिश करेंगे समझाने की। इस बैंक में बिल गेट्स के पार्टनर जॉन डी रॉकफेलर की कंपनी है। जॉन डी रॉकफेलर कौन है? ये इल्यूमिनाटीज के 13 खानदान में से एक खानदान है जो इबलीस को खुदा और दज्जाल को मसीह मानता है, दुनिया के मैशी निज़ाम का बाप है, जिसको फाउंडिंग फादर कहा जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक के। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ आयशा, समझ आ रही है तुम्हें? सर नाम दोबारा बता दें। हाँ किसका नाम बता दूं दोबारा? आयशा, आयशा सलाउद्दीन। वो बैंक जहाँ पर बनाया। अच्छा, ग्लोबल सेट वॉल्ट नॉर्वे, ये मैं भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा, फोटोज भी भेज दूंगा, तहरीर भी भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका पार्टनर बिल गेट्स का कौन है? जॉन डी रॉकफेलर की कंपनी। और जॉन डी रॉकफेलर जिसकी बहुत सारे लोग 31वें दर्जे का फ्री मेसन करार देते हैं, फ्री मेसन्स में दर्जा है। इंशाल्लाह ये 2-4 दिन में नशिश ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो फिर हम बात करेंगे आखिरी नशिश उसके ऊपर जिसका नाम है कबाला जादू, उसमें तमाम इनके डिग्रीज के बारे में बात करेंगे और उस पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिल गेट्स रॉकफेलर के अलावा दुनिया भर में GMO बीज पैदा करने वाली दुनिया की चंद बड़ी शख्सियात इस बैंक में इनकी पार्टनर हैं। ये सब मिलकर आने वाले वक्त के लिए बीजों को महफूज कर रहे हैं कि जब दुनिया इस देसी या कुदरती बीज ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी देर के लिए समझ लो, इनका कहना तो बज़ाहिर ये है कि हम इसको इसलिए जमा कर रहे हैं कि अगर दुनिया में कल को जंग छिड़ती है और दुनिया तबाह हो जाती है तो दुनिया में देसी बीज ख़त्म हो जाएगा, लोग भूख से मर जाएंगे, तो हम इस हाइब्रिड बीज को वापस लाएंगे। चलो जी ठीक है, ये बात भी बहुत अच्छी है, मगर आपने कभी ये सोचा है कि जब ये हाइब्रिड बीज आएगा तो ये अपनी शराइत पर उसे बेचेंगे? IMF जैसे हम पे शराइत लागू करता है
کہ ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے، کیری بل کی صورت میں تم ہمیں اپنا نیوکلیر اثاثے دکھاؤ، ہمیں یہ چیزیں دکھاؤ. تو یہ تمام اپنی شرائط پر ہمیں قرضہ دیتے ہیں. اور جب یہ بیج ان کے ہی پاس ہوگا اور دیسی بیج دنیا سے ختم ہو جائے گا تو پوری دنیا کے اندر ایک باقاعدہ طور پر یہ اپنا شرائط ہمارے سامنے رکھیں گے کہ ان شرائط کے اوپر ہم ان سے بیج رہیں گے، یعنی کہ ہم مقروض سے مقروض تر ہوتے چلے جائیں گے. پھر ہم ان سے بیج لیں گے، بیج لینے کے بعد ہم ان سے ان کی دوائیاں لیں گے، اس کے بعد ہم تھریشر لیں گے اور پھر ہم اس سے فصل اگائیں گے. اور اگر بیچ میں انہوں نے مصنوعی بارشوں کروا کر مصنوعی سیلاب کروا کے ہماری فصلیں تباہ کر دی تو پھر ہم قرضے میں مقروض سے مقروض تر ہوتے چلے جائیں گے اور پھر ان کی شرائط پر ہم ان کے غلام سے غلام بنتے چلے جائیں گے. خان صاحب تو صرف بات دہراتے ہیں، ہم کیا غلام ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرضہ نہیں اتار دیتے ہم غلام ہی ہیں. قرضہ اتارنے کی سب سے بیسٹ صورت یہ ہے پاکستان سے سودی اسٹرکچر نظام ختم کیا جائے. اور جب تک، جسے مفتی صاحب نے آج ذکر کیا تھا، تاکہ عثمانی صاحب اس عمل میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ سے ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہماری عمر بھی ان کو لگا دے کہ وہ جیتے جی اللہ ان سے یہ کام لے لے اور دنیا میں یہ کر دکھائے کہ پاکستان سے سودی اسٹرکچر نظام ختم ہو جائے. یہ ختم ہو گیا تو یہود کے پیر ٹوٹ جائیں گے، بہت بڑی اقتصادی قوت میں اس کے پیر ٹوٹیں گے. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ جی سر. ٹھیک ہے، چلے جی. اچھا، قدرتی بیج کو ختم کر دیں گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی ڈی پاپولیشن کی جائے، بل گیٹس اور میلنڈا کارپوریشنز کہتی ہے کہ ڈی پاپولیشن کی جائے، آبادی کو کم کیا جائے، بچے دو ہی اچھے. اچھا جی، دو ہی اچھے، تو جنہوں نے 10 پیدا کیے وہ کیا تھے؟ وہ پھر وہ بھی بتا دیں ذرا، وہ کیا تھے؟ بچے دو ہی اچھے جو 10 پیدا ہوئے، باقی 8 کیا تھے؟ 2 تو اچھے تھے، باقی 8 کیا تھے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی غالباً اگر کسی کو یہ حدیث یاد ہو تو مجھے اس کا حوالہ بھی بھیج دینا، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. بہرحال اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے. جس کا مفہوم ہے کہ ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنیں. ان کی پہچان کیسے؟ ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی پھپھی، ان کی خالاؤں کو دیکھو، ان کے بچے زیادہ ہے کم ہے. اور بچے زیادہ ہونے سے امت بڑھے گی اور میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اور امتوں پہ فخر کروں گا. اور ادھر تو جی بچے دو ہی اچھے. کیوں کہ جی کھلائے گا کون، لائے گا کون؟ جب دنیا میں پہلا انسان آدم اور حوا اتارے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، تب بھی اللہ نے 2 بندوں کا رزق اتارا. آج دنیا میں 750 کروڑ انسان ہیں، آج اللہ نے 750 کروڑ انسانوں کا رزق اتارا ہے. اللہ نے اپنے خزانوں کو بھی چٹکی بھر بھی نہیں کھولا ہے. اور جس دن اللہ نے چٹکی بھر بھی کھول دیا اس دن دنیا کھانے سے مالا مال ہو جائے گی، کھانے سے مالا مال. تو یہ ایک ہمارے ذہن میں سوچ ڈالی گئی کہ جی بچے دو ہی اچھے ہوں گے کیسے. کبھی کبھی آپ اس کو، اس فیملی سسٹمز کو ایسے سمجھو کہ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں کہ میں اکلوتا ہوں، میری بہن ہے، ہم 2 بہن بھائی، ایک امی، ٹھیک ہے، ابو کا انتقال ہو گیا. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، بہن شادی کر کے چلی جائے گی، امی کب کہ کل کو انتقال ہونا ہے یا امی سے پہلے میرا ہونا ہے یا امی کا ہو گیا، میں اکلوتا رہ جاؤں گا اور بیوی میرے ساتھ ہوگی. تو میں کیا کروں گا جب بچے زیادہ ہوں گے؟ جیسے میرے ماموں والے ہیں، 5-6 ماموں ہیں، میرے چاچا ہیں 4-6 چاچا ہیں. جب ماموں میرے 5 ہیں، آج 5 کو چھٹوں کے 6 کے 6 ماموں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. ایک ماموں سال کی جماعت میں بھی چلا جائے تو ٹینشن نہیں ہے، پیچھے 5 ماموں ہیں، بھابھی کا جو چیزیں لانی ہوتی ہے لا کے دے دیتے ہیں. نانی بھی خوش ہے جی، بھائی سارے کٹھے ہیں، ساتھ ہیں، سارے بھائی مل جل کے ایک پوری فیملی بنی ہوئی ہے، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم بنا ہوا ہے. اس سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایک دور ہوگا کہ اپنا روز محشر، مولانا عمران صاحب کہتے ہیں روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانی گی، بیٹا ماں کو. یہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے. سائمین سنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے. مولانا عمران صاحب میرے ساتھ شادی میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے کو کہتے ہیں جنید جانتے ہو یہ دور آ چکا ہے. میں نے کہا مولانا صاحب یہ تو قیامت کا دور ہے. بولا میں سوچتا تھا کہ ایسا کیسے ہوگا جو ماں جگر پہ سب کچھ برداشت کر لے وہ بچے کو قیامت میں نہیں پہچانے گی. تو بولا میں نے یہ دور دیکھ لیا ہے، جن کی شادیاں ہوئی وہ ماؤں سے الگ ہو گئے، نہ پھر ماں کو پہچانتے ہیں، نہ پھر باپ کو پہچانتے ہیں، نہ پھر بھائیوں کو پہچانتے ہیں، نہ پھر وہ کسی بہن کو پہچانتے ہیں. آج میری ماں کو میرے ماموں سے بہت محبت ہے، مگر میرے ماموں اگر مجھے ڈانٹ دینا تو میری ماں 2 مہینے میرے ماموں سے بات نہیں کرتی ہے. تو یعنی کہ وہ رشتے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ جوائنٹ فیملی جوڑے رکھتی تھی اور یہ اس میں برکت تھی. اس برکت کو
انگریز نے یہود نے ختم کیا. جوائنٹ فیملی کے نام پہ سیپریٹ فیملی کر دیا. سیپریٹ فیملی جی بچے دو ہی اچھے, گھر اپنا ہو, شرعی حقوق ہو. شرعی حقوق تو پھر جہاد کرنے پر بھی ہیں, وہ تو ہم کرتے نہیں. بھی عورت کا پہلا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے جی شریعت میں ہے کہ الگ گھر لے کے دو. بجی ٹھیک ہے الگ لے کے دے دیتا ہوں, مگر پھر یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, تیرے بھائی کو بول وہ بھی تیری ماں کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. جس دن سالے جی الگ ہو جائیں گے اس دن میں بھی الگ ہو جاؤں گا. نہیں وہ میری ماں تو کافی بیمار. ہاں تو میری ماں کون سی ہوا میں اڑ رہی ہے, تو میری ماں بھی تو بیمار ہی ہے, بوڑھی ہے بیچاری, میرے کو جھیلنا ہے اسے بھی جھیل لے. تھوڑا سا برا مت مان, میرے کو بول لے کچھ سمجھ لے, اپنی ماں سمجھ, ماں کو بول ماں یہ بہو نہیں ہے تیری بیٹی ہے, اس کو تو بیٹی سمجھ. تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ختم کیا جا رہا ہے, بچے دو ہی اچھے, غذا کی قلت, فلاں ڈمکا, ہائیبریڈ سسٹم. اور ہائیبریڈ سسٹم کے بعد آج کیا ہو رہا ہے, وہی نفسا نفسی. ماں بیٹے کو پہچاننے کو تیار نہیں ہے, بیٹا ماں کو پہچاننے کو تیار نہیں ہے. ماں بھی شرط رکھ دیتی ہے گھر میں جب آئی ہو, جب بیوی کو طلاق دے بیوی بھی شرط رکھ دیتی ہے یا تو مجھے چن لو یا تو اپنی ماں کو چن لو. حد ہو گئی. ہاں تو کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم وہ ہو چکا ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو بیوی کو طلاق دے. ساری ماؤں کا نہیں کہہ رہا ہوں, اکی دکی ماؤں کا کہہ رہا ہوں. اور بہو کہتی ہے کہ اگر تو اپنی ماں کو چن یا مجھے چن. ساری بہویں نہیں, اکا دکا. مگر کبھی تھوڑا یہ سوچ کر دیکھو کہ مرد تو دونوں طرف سے ہی بج رہا ہوتا ہے. غلطی مرد کی بھی کئی جگہوں پہ ہوتی ہے. اس نے بیوی کو اس طریقے سے نہیں سمجھایا کہ جی مل جل کے چلو, اور ماں کو بھی نہیں سمجھایا کبھی کہ مل جل کے چلو. آپس میں مل جل کے جوائنٹ فیملی کا سسٹم جو تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا. کیوں؟ آج بھی میرے ماموں میری مامی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, سامنے نانی کے سامنے وہ ادب رہتا ہے. میرے ماموں میں اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے اتنا بھی نہیں کرتے کہ تم نے یہ کام بولا تھا مجھے, وہ بولتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا. اور آج ہمارے اندر کیا آ گیا ہے کہ چاچو تم کیوں لے کے نہیں گئے مجھے, ماموں تم کیوں نہیں لے کے گئے. وہ ہمارے وہ تہذیب ختم ہوتی چلی گئی. کیوں ختم ہوتی چلی گئی؟ اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹس یہ پیدا ہوا کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو حرام چیزیں گئی, تو حرام چیزیں جانے کے بعد حلال اعمال نہیں نکلتے, اس کی خباثت چھا جاتی ہے. اس کی خباثت کی وجہ سے جسم میں سے وہ خوبیاں ہمارے نکلتی ہیں. مولانا اسماعیل صاحب ڈھیلوا حفظ اللہ مرکزہ اجتماع رائے میں بیان فرما رہے تھے. بیان فرماتے فرماتے کہتے ہیں اللہ نے سور میں ایک خوبی رکھی. لوگوں نے یوں دیکھا حضرت کیا بول رہے ہیں, سور؟ بولا ہاں حیران مت ہو, حوالہ بھی دوں گا, کتاب کا نام ہے حیات الحیوانات. اللہ نے سور میں ایک خوبی رکھی, اور وہ خوبی کیا ہے؟ سور صبح سویرے اپنے رزق کی تلاش میں جلدی اٹھتا ہے. تو اللہ کی مخلوق صبح سویرے رزق کی اپنی تلاش میں جلدی اٹھتا ہے, کتے کی طرح دن بھر سوتا نہیں رہتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری دنیا سور کی چیزوں سے بنی ہوئی چیزیں کھا رہی ہے. اگر آج ہم اس معاشرے پر نوٹ کریں, اسلام تو کہتا ہے اہل فجر دکانیں کھولو, عصر میں بند کر دو, جاؤ بیوی بچوں کو ٹائم دو, ان کے ساتھ رہو, خوش رہو. ٹھیک ہے, مگر ہمارا کیا ہے, دکانیں 2 بجے کھلتی ہیں, رات کو بند 2 بجے ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری چپسیں, ہمارے ٹیسٹ, ہمارے پرفیومز, ہمارے یہ کاسمیٹک آئٹمز, ہماری یہ جیلیاں, ہمارے یہ اس کے اندر نہ شامل یہ حرام کیمیکل, یہ جو ہمارے جسموں میں جا رہے ہیں, وہ حلال عبادت دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ صبح جو فجر میں دکان کھولنی تھی, یہاں تو سونا ہی ہم نے فجر میں ہے, اور جو دکان ہم نے بند اثر میں کرنی تھی, یہاں تو بہت ساری مارکیٹ والے ایسے ہیں جو 3 بجے دکان کھولتے ہیں تو رات کو 3 بجے تک بند رکھتے ہیں اور کھلی رکھتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو وہ برکتیں لٹتی چلی گئی. اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ سامنے آئے کہ پھر فیملی پلاننگ سسٹم ختم ہو گیا, جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا, بچے دو ہی اچھوں کا نعرہ معاشرے میں لگنے لگا, ساس بہو کا 36 کا آنکڑا جو پہلے ڈراموں میں آتا تھا آج ریئل لائف میں آ گیا. پہلے ساسیں بہویں آپس میں مل جل کے بھی رہتی, ٹکرار بھی ہوتی, کیونکہ بیویوں میں بھی ہوتی تھی, ہر جگہ نبی کی بیویاں تھی, ان میں بھی کبھی کبھی تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی, جس کا مفہوم ہے یا رسول اللہ آج تو میرے گھر رہنے کا وارا تھا آپ کا, حضرت سدا نے کھانا کیوں بھیج دیا. تو کبھی کبھی ان میں, کیونکہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں, ہر گھر میں ہوتا ہے یہ, تھوڑا سا اللہ کے نبی پیار سے سمجھاتے, سارا مسئلہ حل ہو جاتا. تو یہ دنیا میں چلتا رہے گا, یہ کبھی نہیں رکے گا. تو کیوں؟ اور اس کا سب سے زیادہ جلے پہ نمک یہ چھڑک دیا کہ ہماری زندگیوں میں حرام غذاؤں نے اس چیز پر جلتے کا کام کیا, تیل کا کام کیا, اور ہماری زندگیوں سے وہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئی. اور اس کے اندر کیا ہوا کہ ہمارے میں لحاظ, مروت, سب چیزیں ختم ہو گئی. اچھا, بل گیٹس, راک فیلر کے علاوہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس کے امیر پارٹنرز بھی ہیں. اور کیا کہا جاتا ہے کہ دیسی یا قدرتی بیج کو ختم کرنے کی مہم کا رول رواں خود جان ڈی راک فیلر تھا.
اور اب اس کی کمپنی نیز اسی بینک کے دوسرے پارٹنرز اور ان سے بات کرتا ہے اور اس کے حساب سے ایک نیا ہائیبریڈ سسٹم بیج کی 2 چیزوں پر مشتمل کام کرتے ہیں کہ اس پر کام کیا جائے، اور دو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، ہائیبریڈ بیج کی 2 دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں۔ ان کو توقع ہے کہ کچھ عرصے بعد دنیا میں قدرتی بیج کے خاتمے کے ساتھ ہی دنیا کے تمام کسان خود بیج پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے، تب یہ دنیا بھر کو خوراک پر کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور ڈومرز ڈے بینک میں موجود بیجوں کے سامنے دنیا کی تمام سونا چاندی بیچ دی جائے گی، اور اس میں ان کے پاس رکھوا کر وہ کیا جائے گا۔ بل گیٹس اور راک فیلر کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی ابھی کافی دلچسپ ہیں۔ مثلا راک فیلر پر الزام تھا کہ وہ ایک ایسے پروگرام کو فنڈنگ کر رہا ہے جو اپنا آرٹیفیشل انسان کی ایک نئی جینیٹکلی انسان کی ایک نئی نسل بنانے پر پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، اور یہ میں نے شاید اس دن اس سائنٹسٹ کا بھی کہا تھا، اور ٹیسلا کا جو اصل مالک تھا جس کا نام نکولا ٹیسلا تھا وہ بھی اس پہ کام کرتا تھا، اور اس پہ باقاعدہ کام ہوتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص کو سونپی گئی ہے اس کا نام جان ڈی راک فیلر دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے بنائی گئی تنظیم کا چیئرمین رہ چکا ہے۔ 1952 سے دنیا بھر میں باقاعدہ برتھ کنٹرول پر کام کر رہی ہے، اور اسی کا ہیڈ آفس نیو یارک میں ہے، اور یہ شخص نام منرل واٹرز بنانے والی کمپنی دنیا کی بہت بڑی کمپنی کا اہم عہدیدار بھی ہے۔ اب پوری دنیا میں ایک نظام لایا جا رہا ہے، اب اس کو مصنوعی انسان بنایا جا رہا ہے جس پر ہم نے بات کی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ساری چیزوں کے کرتا دھرتا شرتا مرتا نرتا ایک ہی چٹے بٹے ساری تھیلیوں کے ایک ہی ہے یہ۔ اور 2001 میں اعلان کیا کہ وہ مکئی کی ایک ایسی قسم تیار کرنے میں کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کامیاب ہو چکی ہے جو مردوں پر اثر انداز ہو کر برتھ کنٹرول کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ ہائیبریڈ جو مکئی آئے گی وہ جب اگے گی کھیتوں میں اسے کھایا جائے گا تو انسان کے نطفے کے ہارمونز میں تبدیلیاں ہوں گی اور بچے آٹومیٹکلی کمزور اپنا پیدا ہونا چھوڑ دیں گے، ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرے گا نہیں۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور ماں کے رحم میں ملایا، تو وہ بند ہونا ختم ہو جائے گا۔ آج اگر آپ اس کی ایک نسل دیکھ لو تو معاشرے میں سب سے زیادہ بانجھ پن کے کیس اٹھ رہے ہیں۔ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کہ کہیں نہ کہیں ہائیبریڈ سسٹم اپنا کام کرنے لگ گیا ہے۔ خدا کے معاملات اور قدرتی نیچر سے جب یہ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پورا کا پورا ایک نظام سامنے آتا ہے۔ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، مگر ضرورت پڑ جائے تو جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو یہ وہ جنگ ہم پر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے، ان کے جسموں سے روحانیت اور ان کے جو ایمانی کیفیت ہے، ان کی جو پاکیزہ روح ہے، ان کو دور کر کے غلاظیت میں مبتلا کر دیا جائے، اور پھر بانجھ پن کی شرح معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، بچے نہ ہونے کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے بیبی ٹیوب متعارف کروائی گئی کہ مصنوع اپنا کسی اور کے نطفے کو، اسپمس کو اپنے ڈاکٹروں کے ذریعے اس میں رکھوا کر بچے کی پیدائش کی جائے۔ کیوں؟ یہ برتھ کنٹرول کے اوپر پورا کا پورا ڈی پیپولیشن ایجنڈا 21 جو تھا اس پر کام کیا گیا، اور باقاعدہ طور پر یہ سارا کا سارا کنٹرول کرنے کے لیے کرے۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ اس مزید کام کریں جو ڈونرز ڈے سیٹ فارم ہے چاہتے ہیں، تو جانتے ہیں ان پروجیکٹ پر سونپ کر کے اس نے کام کے لیے ڈے سیٹ بینک کے پارٹنروں سے بات کی اور ان پہ کہا کہ اور زیادہ کام کو تیز کیا جائے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اس پہ ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ WHO نے ایک مہم چلائی جس میں 1990 لاکھوں خواتین کو اپنا ٹینٹس نامی بیماری کے خلاف ویکسین پلائی جو زنگ آلودہ کیل وغیرہ چبھنے سے لگ سکتی ہے۔ حیران انگیز طور پر یہ ویکسین مردوں کو نہیں پلائی گئی، کیل تو مردوں کو بھی لگتی ہے، تو پھر کیل کی ویکسین صرف عورتوں کو کیوں پلائی گئی؟ ٹینٹس کے نام سے ایک ویکسین 1990 میں صرف عورتوں کو پلائی گئی، اور کہا یہ اس لیے پلا رہے ہیں جسے پیدا ہوتے ہی جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، جی یہ ویکسین لگوا لیں تاکہ جو آپ کے پیر میں کیل لگ جائے تو اس سے آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور اس کو زہر نہ پھیلے۔
تو یہ زہر تو سر جنید کو بھی لگ سکتا ہے، کیل لگ جائے ان کو بھی زہر پھیل سکتا ہے، کسی اور کو بھی پھیل سکتا ہے. تو یہ عورتوں ہی کو کیوں پلائی گئی؟ کیونکہ ان کے ہارمونز پہ قابو پانے کے لیے پلائی گئی. حالانکہ مردوں کو بھی یہ بیماری لگنے کے اتنے ہی امکانات ہیں کہ بعد میں بعد نامی ادارے نے یہ ویکسین کو ٹیسٹ کیا تو اس میں کیمیکل تھے، اس میں کیمیکل تھے. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں، کومٹ کیمیکل تھے، کومٹ پرو ویڈا ڈی میکسیکو خواتین پر سنسنی مسائل پیدا کر سکتے تھے. اور اس میں یہ بات ہوا، میں نے اس دن ایک ذکر کیا تھا کہ میں ماڈرن جھیل کے اوپر برف باری میں ایک جگہ پہ تھا، برف کے پہاڑوں پہ، تو مجھے پانی کی پیاس لگی تو میں نے دوستوں سے کہا مجھے پانی دو، تو وہ سارے منرل واٹر کی بوتلیں لے کے، ایک وہ فینا اور نیسلے تھی. میں نے کہا میں تو یہ پیتا ہی نہیں ہوں، تو میں نے 8 سے 9 گھنٹے لگ بھگ پانی نہیں پیا منرل واٹر کا، میں نے صرف برف کھا کھا کے پہاڑوں سے گزارا کیا. میں کلام پہنچا تو میری طبیعت خراب ہوئی، پھر میں نے بسم اللہ کر کے کہوا چائے پی، بام لگایا، الحمدللہ سیٹ ہو گیا. تو یعنی کہ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ ان منرل واٹرز کے اندر وہ چیزیں ہیں، میں نہیں پیتا. مجھے آپ باتھ روم کے نلکے سے پانی بھر کے دے دو، میں وہ پی لوں گا. میں نیسلے کا نہیں پیوں گا، میں داسانی کا نہیں پیوں گا، میں ایک وہ فینا کا نہیں پیوں گا، اور اس کے علاوہ میں کینلی کا نہیں پیوں گا. برین انڈسٹری کا پانی میں نہیں پیوں گا. اس کی 2 وجوہات، ایک اس کی وہی نسل کشی ہارمون سسٹم، اور دوسرا سب سے بڑا سسٹم کیا؟ سب سے بڑا سسٹم دوسرا یہ کہ یہ منافع باہر یہودیوں کے حق میں استعمال ہوگا اور مسلمانوں کے خلاف. ان سب سے بڑھ کر بل گیٹس کی پولیو مہم ایک خطرناک عنقریب شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس پر بے شمار سوالات اٹھتے چلے جا رہے ہیں. صرف پاکستان میں دوستوں کے امراض اور سانس کی تکلیفوں کے باعث ہر 1 منٹ میں ایک بچہ وفات پا جاتا ہے. ہیپاٹائٹس کے سبب ہر سال 4 لاکھ بچے لقمۂ اجل بن رہے ہیں، اور پاکستان میں 10 ملین سے زیادہ لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں. جبکہ عالمی ادارہ صحت کی تحقیق سن کر 2011 کے مطابق پاکستان، افغانستان، نائجیریا میں 50 کروڑ میں سے 600 بچے پولیو کے مرض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ سارا کا سارا ایجنڈا ڈی پاپولیشن ہائیبرڈ سسٹم ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اسلام دشمنی پر منعقد ہوئے. جو کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے بچنے کی سب سے ضروری تدابیر، اپنے آپ کو دیسی کھانوں کا عادی بناؤ، سبزیوں کا، گھر میں کھانوں کا، باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی برانڈ کی چیزوں سے بچو. چلو جی مہینے میں کوئی ایک بار کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، چلو شوق ہے آپ کا، کھا لو، مگر اس پر اپنے آپ کو عادی مت بناؤ. زنگر، شورما، باربیکیو اور میکڈونلڈز، کیننز، نٹس، الگ الگ چیزیں، ڈیری ملک، کیبریز اور فلاں ڈھمکا، اس سے جسم میں بھی تبدیلیاں رہنما ہوں گی، اس سے انسان کے ہارمونز میں بھی جنسی جذبات بھی جاگیں گے اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے. تو زیادہ تر اپنے آپ کو دیسی کھانوں کا عادی بناؤ، دیسی چیزیں کھاؤ، کلونجی استعمال کرو، کھانے میں ہینگ استعمال کرو، ہو سکے تو دیسی گھی استعمال کرو، زیتون کا تیل کرو، اوریجنل سرسوں کا تیل جو گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھے تیل کے ان سے خریدو، وہ کرو. اس طرح سے دیسی کھانوں پہ توجہ دو، اور ہر کھانے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو کہو کہ ایک کھانے تجھ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور پھر اس کو بسم اللہ کر کے کھاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کا ورد کرو، جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھو، اور اپنے آپ کو دین کا پابند بناؤ. ہر طریقے سے اپنے آپ کو دین سے جوڑتے چلے جاؤ، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیکھنا سکھانا کرتے رہو. چاہے دن میں ایک آیت ہی سیکھو، اس ایک آیت کو سیکھ کر ہی اس کے ساتھ چلتے رہو، تو اللہ پاک ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. نہیں تو یہود تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہمیں برباد کرنے میں. جو کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.